اللہ نے کہا نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا، اور اگر ناقدری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی میں ہر پل ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جیتے ہیں۔ ہماری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے عبارت ہے، عنوان ہے۔ زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایک لمحے کے لیے بھی رک جائیں تو ہماری زندگی رک جائے۔ نکلنے والا سانس اللہ کی نعمت بن کر دوبارہ نہ جائے، آدمی کو موت کا چہرہ دیکھنا پڑے، موت کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک گھونٹ پانی آدمی کو نہ ملے تو پیاسا مر جائے، اللہ کی نعمت ہے۔ آدمی اگر سوچ کر دیکھے تو اس کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں ہی سے گھری ہوئی ہے۔ انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ایسی صورت میں شکر کی عبادت کو ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی شکر گزاری اور نعمتوں کی ناقدری، ان دونوں کا نتیجہ ہمارے سامنے اس آیت میں بیان کر دیا جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ نے کہا نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا، اور اگر ناقدری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی نعمت مزید کسی نعمت کا سبب بن سکتی ہے، یا اللہ نہ کرے نعمت آنے کے بعد میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جانے اور گرفت کا باعث بن سکتی ہے۔ اب نعمتیں تو سب کی زندگی میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان نعمتوں کا شکر کیا ہم سب کی زندگی میں ہے؟ کیا ہم واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ شیطان نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب مہلت مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں آدم اور بنی آدم کے گمراہ کرنے کے لیے اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، تو ابلیس نے یہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہا تھا کہ میں بنی آدم کے پاس، انسانوں کے پاس، ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں چوطرفہ حملہ کرنا۔ ابلیس نے کہا میں چوطرفہ حملہ کروں گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ تعالیٰ، تو بنی آدم میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شکر کی عبادت کس قدر اہم ہے، یہیں سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف وہ پہلو گنگنانا چاہتا ہوں کہ کسی نعمت کے
شکر کو ادا کرنے یا شکریہ ادا کرنے کے کیا پہلو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے نعمتوں کی پہچان کرنا۔ اور میں نے جیسے کہا آدمی اگر احساس کو زندہ رکھے، دل کی نگاہیں کھلی رکھے، تو پھر اس کی زندگی کا ہر معاملہ اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے۔ سب سے پہلے ہے نعمتوں کی پہچان۔ شکر کا دوسرا درجہ پہچان کے بعد یہ کہ دل سے مانے کہ یہ منعم کا انعام ہے، رب ذوالجلال کی عطا ہے، اس کی دین ہے، اس کی نوازش ہے، اس نے دیا ہے، یہ دل سے آدمی تسلیم کرے۔ تیسرے نمبر پر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اس احساس اور شعور کا، اپنے اس اعتراف کا زبان سے اظہار اور اقرار کرے۔ اس کا سب سے صحیح طریقہ، مسنون طریقہ، آپ اگر دیکھیں کہ قرآن و سنت میں جا بجا ہمیں بتایا گیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ مختلف مناسبتوں پہ مسنون دعائیں ہیں، جیسے کھانے کے بعد الحمدللہ، آپ بہت سارے اعمال کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہ اس وقت پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کی، اقرار کی بات آئے تو ایک کام الحمدللہ اعتراف اپنی زبان سے کریں۔ اور بعض اہل علم نے یہاں فرق کر کے بتایا کہ نہیں، اعتراف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ نے مجھے دیا، آپ کبھی یہ نہ کہیں جیسے قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری صلاحیت ہے کہ میں نے کمایا، یہ کہنے کے بجائے آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اس لیے کہ جس صلاحیت پر مجھے زعم ہے وہ صلاحیت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو دیا تو سب اللہ تعالیٰ نے ہے۔ تو کہا اعتراف یہ ہے کہ آپ کہیں اللہ نے دیا، اور اعتراف کے بعد اگلا درجہ ہے شکر کا کہ آپ اللہ کی تعریف بیان کریں، منعم حقیقی کو یاد کر کے اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ جیسے آپ الحمدللہ کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار اپنی زبان سے کرتے رہیں۔ اور شکر کا اس سے آگے بڑا درجہ اور سب سے اہم درجہ وہ یہ ہے دی گئی نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ شکر کا یہ درجہ بڑا اہم ہے۔ اللہ نے جو نعمت جس کام کے لیے دی ہے اس میں بھی اللہ نے حلال و حرام کا جو کام رکھا ہے، جیسے نگاہیں دی، آنکھیں دی اللہ تعالیٰ نے، ان کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی۔ شکر یہ ہے کہ آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو جو بھی نعمت دی، مال دیا، دولت دی، آپ کو کوئی عزت دی، کوئی رتبہ دیا، کوئی شان، کوئی پہچان دی، تو ساری باتوں کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا آپ صحیح استعمال کریں۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، محسوس کرو تو ہر پل میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہم اور آپ کو حاصل ہیں، اور اگر کر سکو ہر پل اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے جاؤ تو شیطان نے جو چیلنج کیا تھا اس سے باہر نکل آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔